أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، صدیق سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے کچھ نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ حضرات واجب الاحترام، اور آج کے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے ہوئے پیارے عزیز دوستوں اور میری غیرت مند ماں اور بہنوں، میں بغیر کسی تمہید کے، میرے اللہ نے چاہا بہت مختصر وقت میں کچھ علم کے موتی، جس کے بارے میں کریم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق زندگی کی آخری سانس تک، اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق زندگی کی آخری سانس تک عطا فرمائے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر ایک جملہ بیان فرمایا گیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تبھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری اس مسند کے اوپر بیٹھ کر آپ کے سامنے بکواس نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنی باتوں کے اندر لگ جائیں گے، اپنے کاموں کے اندر لگ جائیں گے، ہنسی مذاق تفریحوں کے اندر لگ جائیں گے، تو مجھے بتاؤ کہ ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں کہ نہیں ٹھکرا رہے ہیں؟ اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، اللہ کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرا رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم کیا لوگوں کو پیغام دیں گے؟ دنیا والوں کو کیا سبق سکھائیں گے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماننے والے ہیں، آقا مدنی علیہ السلام کی رسالت کو مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے احکام کو ٹھکرا رہے ہیں؟ یہی ہم پیغام دیں گے امت کو؟ دنیا کے ظالم اور جابروں کو یہی پیغام دیں گے؟ صحابہ نے زندگیاں ایسے بسر کی اس کائنات عالم کے اندر؟ نہیں، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول اور فعل کے اوپر صحابہ اپنا تن من دھن لٹا دیتے تھے، اور ہم اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے، پیغمبر کی حدیث بتائی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنی خلفشاریوں کے اندر، باتوں کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں آتا قلوب کے اندر، خوف پیدا نہیں ہوتا کہ کریم اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اگر اس اسنا کے اندر ہمارا اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل فرما دے، ہم کدھر جائیں گے؟ ہے کوئی جگہ ہمارے پاس؟ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، ایک در ہے اللہ کا، اور وہاں سے بھی دھکے مار کے اگر نکال دیے گئے، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ ہے کوئی جگہ ہمارے پاس؟
کوئی جگہ نہیں ہے پیاروں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے تبھی منع کیا گیا ہے، فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب منبر کے اوپر، مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے کوئی قاری قرآن پڑھے، نماز پڑھائے، آپ پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ کیوں نہ پڑھیں؟ کہ مصلی کے اوپر کھڑا ہونے والا امام قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول ہے، اللہ کے قرآن کا جو قول ہے، فرمان ہے، اس کے اوپر زندگی گزارو۔ فقہاء نے منع کر دیا کہ جب امام مصلی کے اوپر کھڑا ہو اور رب کا قرآن پڑھ رہا ہو، آپ خاموش رہیں، بالکل خاموش رہیں، سائلنٹ رہیں، سکوت طاری رہے آپ کے اوپر۔ آپ کہیں گے کیوں؟ رب کا قرآن دلیل ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب کریم اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ اور اگر کوئی پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دے تو بتاؤ وہ رب کے قرآن کے اوپر کی پاسداری کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے پیارو، جب رب کا قرآن سنایا جائے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنایا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، کیونکہ یہاں پر بیٹھنے والا ہر کوئی خالی نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں کو سجانے کے لیے لوگوں کی جیبوں سے 10-10 روپے نکالنے پڑے ہیں، کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں، راتوں کی تاریکی اور سناٹوں کے اندر لوگوں کے پاس جانا پڑا ہے، دن کے اجالے کے اندر لوگوں کے سامنے میٹنگ کرنی پڑی ہے اس پروگرام کو قائم کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، خدا را تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کبھی نہیں سوچتے۔ کیسی مجلسیں بار بار نہیں ملا کرتی، یہ نورانی چہرے والے علماء بار بار آپ کے سامنے جمع نہیں ہوں گے۔ تمہیں پتا ہے کہ کائنات عالم کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، ان کے دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ جسے بیت اللہ کہتے ہو، اس کو دیکھتے رہو، کریم اللہ تمہارے حصے کے اندر ثواب لکھواتا رہے گا، فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ کریم تمہیں ثواب دے گا۔ محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھو، اللہ کریم تمہیں ثواب دے گا۔ اور تیسری چیز، علماء کو جو وارث انبیاء ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں رب کے قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کائنات عالم کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے وہ علماء ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے، ہمارا قول ہو آپ دیوار پر مار دو، ہم حافظوں کی بات بنائی ہوئی ہو آپ دیوار پہ مار دو، ڈال دو ہمارے اوپر، ہم تمہیں پیغمبر کا فرمان رب کا قرآن سنا رہے ہیں۔ اور آپ بتاؤ، تبھی کہا گیا تیسری چیز، علماء کے چہرے کا دیدار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب دیتا رہے گا۔ جب تک دیدار کرتے رہو گے تب تک تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے پیارو، یہ کوئی کمزور بات مت سمجھو۔ اگر آپ کی جیب سے 10 روپے نکلے ہیں، کسی نے کتنا دیا، کسی نے کچھ خرچ کیا، تو یہ مت سمجھو ہمارا پیسہ خراب ہوا۔ آپ کے سامنے نورانی چہرے والے یہ علماء ہوئے ہیں، آپ ان کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ جب تک بیٹھ کر ان کے چہروں کا دیدار کرتے رہو گے، اللہ کریم تمہارے حصے کے اندر ثواب لکھتا رہے گا، کریم اللہ تمہیں ثواب دیتا رہے گا۔ اس لیے پیارو، اللہ کے واسطے اب سے یاد کرو، اے کریم اللہ، ہمیں جب بھی کوئی عالم ملے گا ہم اس کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارث انبیاء ہے۔ چند منٹوں کے لیے مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے مسجدوں کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر رب کا قرآن رکھا ہوتا نہیں رکھا ہوتا ہے؟ آپ اس قرآن کو کہیں اور رکھ دیتے ہو؟ نہیں، دیکھتے ہو، صاف کرتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، اسے چومتے ہو، چاٹتے ہو، پیشانی پہ لگاتے ہو، ایسا کرتے نہیں کرتے ہو؟ ایسے ہی کرتے ہو نا؟ کیوں؟ کہتے ہو رب کا قرآن ہے، اس قرآن کے اوپر نہ کھڑے ہو، قرآن کو اوپر کرو، پھر اس کے بعد کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو، یہ کہتے ہو نا؟ اب بتاؤ مجھے، اس قرآن کا اتنا ادب جو اوراق کے اندر محفوظ ہے، اور یہ قرآن جو تمہارے سامنے بول رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اپنے سینے کے اندر رب کا قرآن لیے ہوئے، تم اس کی یہی عزت کرتے ہو؟
اس قرآن کو چومو گے تمہیں ثواب ملے گا جو اورات کے اندر ہے، اور اس قرآن کو دیکھو گے جو بولتا ہے تمہیں سمجھاتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سنو، جس طرح تم اس قرآن کے ساتھ اپنا رویہ پیش کرتے ہو، اسے سینے سے لگاتے ہو، گندی نظر سے دیکھتے نہیں، تو سنو پیارو، اسی نظر سے ان عالموں کو دیکھو، ان حفاظ کو دیکھو، کیونکہ انہوں نے اسی قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ جو قرآن تمہارے گھروں کے اندر تاپوں کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ قرآن بند ہے، خود وہ قرآن بول نہیں سکتا، لیکن ان کے سینے کے اندر ایسا قرآن محفوظ ہے کہ یہ زبان سے جب بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن، سناتے ہیں قرآن، لکھواتے ہیں قرآن، سمجھاتے ہیں قرآن۔ تو ان کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ یہ کوئی بھکاری نہیں ہے جو آپ کے گھر پہ گئے، آپ کے در پہ گئے اور آپ سے جا کر مطالبہ کرے اللہ کے دین کے لیے۔ پیارو، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرو، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھروں کے اندر ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن، ان کی ماں نہیں ہے، سب ہیں بحمدللہ، سارے ہیں، لیکن ان کے اندر کڑن ہے، تڑپ ہے، فکر ہے کہ ہماری بستی کے اندر ہم جس جگہ کے اوپر قیام پذیر ہیں، اس جگہ کے اوپر اللہ کا دین ہر دل کے اندر داخل ہو جائے۔ ان کے اندر یہ فکر ہے، اس قرآن کو لے کر یہ لوگ اپنے قلوب کے اندر اس کو سجا رکھا ہے انہوں نے۔ اور پیارو، ایک ہمیں ان کی فکر کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تمہارے حافظ صاحب، مولوی صاحب کی یہ فکر ہے کہ آپ کو یہاں پر بٹھایا ہے، ورنہ کل کے دن آپ لوگ اس وقت سو چکے ہوتے اور کل کے دن سو جاؤ گے پھر۔ یہ تو کریم اللہ کا شکر ہے کہ کریم اللہ نے یہ تڑپ، یہ امنگ، یہ کوشش آپ کے اس مسجد کے امام کے اندر پیدا فرمائی، اور اس نے لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلائیں، اور پھر یہ مجمع سجا دیا کہ لوگوں آ جاؤ، ہم تمہیں علماء کا دیدار کروا دیں گے۔ اور ہمیں ان کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں، انہیں کمزور جان کے۔ کوئی عالم کمزور نہیں ہوتا۔ میں قسم کھا کے اگر یہ بات کہوں تو میں حانث نہیں ہوں گا کہ عالم سے بڑا کوئی سیٹ اس دنیا کے اندر نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ تمہارے پاس وہ دولت ہے جو ختم ہو جائے گی، عالم کے پاس وہ دولت ہے، حافظ کے پاس وہ دولت ہے کہ یہ مر بھی جائے گا پھر بھی اس کی دولت ختم نہیں ہونے کی۔ ہے کوئی اس سے بڑا سیٹ؟ ہے کوئی اس سے بڑا دھنی؟ کوئی نہیں ہے۔ تم 10 روپے نکال کے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہو، لیکن یہ اپنے اندر سے قرآن تمہارے بچوں کو سکھا کے کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتا۔ کچھ تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرو، یہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے۔ اس لیے پیارو، ان علماء کی بھی قدر کرو، ان دینی مدارس کی بھی قدر کیا کرو، اور جس مسجد کے اندر بیٹھے ہو اس مسجد کی آبادی کی بھی فکر کیا کرو۔ میں نے اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پڑھا نا، رب کا قرآن آپ نے سنا بھی الحمدللہ۔ آپ نے اللہ سے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے کریم اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے، آپ کی اس دعا کے جواب کے اندر پورا قرآن نازل فرما دیا، اور کہا لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو ہمارے اس قرآن پہ عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ترقی پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اچھا جی، کیا کہتا ہے میرا اللہ؟ الذین یؤمنون بالغیب، اور دنیا کے لوگوں، اور مسلمانوں جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ سنتے ہو میں ہمیشہ غیب غیب غیب۔ وہ چیزیں جو رب نے، بہت مختصر سمجھو، وہ چیزیں جو رب نے انبیاء کے ذریعے، انبیاء کے بعد صحابہ کے ذریعے، صحابہ کے بعد تابعین کے ذریعے، تابعین کے بعد تبع تابعین کے ذریعے، سلف صالحین کے ذریعے، ائمہ مجتہدین کے ذریعے، علماء ربانیین کے ذریعے، محدثین کے ذریعے اللہ نے جو چیز ہمیں بیان فرما دی، ہم نے نظروں سے دیکھی نہیں، ہم نے نظروں سے، اچھا بتاؤ کس نے جہنم دیکھی؟ دیکھی کسی نے؟ جنت کس نے دیکھی؟ دیکھی کسی نے؟ نہیں دیکھی نا۔ اچھا بتاؤ ثواب کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ ٹھیک،
تم کہتے ہو میں نے ثواب بھی نہیں دیکھا، میں نے جہنم بھی نہیں دیکھی، میں نے جنت بھی نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی نماز پڑھتے ہو. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں پڑھتے ہو؟ دل میں یہ بات پیدا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اللہ کریم ہمیں ثواب دے گا. ایسے ہی ہے نا؟ اللہ کریم ہمیں جہنم سے بچا لے گا، اللہ کریم ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا. حالانکہ جنت کسی نے نہیں دیکھی، جہنم کسی نے نہیں دیکھی، ثواب کسی نے نہیں دیکھا، لیکن کیوں؟ یقین ہے. یہ جو یقین ہے اسی کا نام ہے غیب کی باتوں پر عمل کرنا، یقین کرنا، اسی کا نام ہے. اور کفار اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مر اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة. کفار کہتے تھے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے دیکھو محمد کو کیا کہتا ہے کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، آگ ہمیں جلا کر راکھ کر دے گی، پانی ہمیں اپنے پانی کے اندر اپنے اندر ڈبو کر غرقاب کر دے گا، زمین ہمیں اپنے اندر اپنے سمو کر کے ختم کر دے گی، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے. کفار ہنستے تھے، ہم بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر کہتے ہیں اٹھائے جائیں گے. اسی کا نام ہے غیب جو آپ یقین کر رہے ہو کہ یہاں جیسا کرو گے پھر عالم برزخ کے بعد اللہ کریم ہمیں اٹھائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جزا سزا کا معاملہ ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ تو جو یقین ہے اس کا نام غیب ہے. آپ یقین کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ جب اس پہ یقین کرتے ہو تو پھر اس بات پر بھی یقین کرو کہ کریم اللہ نے جو بات بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، او لوگوں جو لوگ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہو، ویقیمون الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. اچھا جی، نماز کو قائم کریں. کیا ہے نماز کا قیام؟ اذان ہو، مؤذن صدا لگائے، مسجد کے ممبر سے گنبد سے آواز نکلے اور آپ اپنے گھروں کے اندر قیام کریں. ایسا ہی ہے نا؟ کینٹینوں کے اوپر بیٹھیں، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھیں، کھیت کھلیانوں کے اندر نکل جائیں، اپنے کاموں کے اندر لگ جائیں. ایسا ہی ہے نا؟ اس کا نام نماز نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے نماز کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم عبادت ہے؟ مولانا بہت تفصیل سے بتا گئے بھی اس کے اوپر، بہت زیادہ علمی ذخائر آپ کو دے گئے ہوں. اہل فراست بھی الحمدللہ آپ کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں مولانا کتنی قیمتی باتیں بیان فرما گئے نماز کے حوالے سے. اللہ کریم کے وہاں مرنے کے بعد حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ، لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے حساب و کتاب نماز کا ہوگا. یہ سنا تھا نا؟ لوگوں سے یہی سنتے ہو نا؟ سنو، اللہ کریم کے وہاں ایک ہے حقوق یہ سمجھ لو کہ اسلام ایک پودا ہے. مثال سمجھو، اسلام ایک ہے نا، اسلام میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں تمہیں. اسلام ایک پودے نما ہے، اس کی دو شاخیں ہیں، ایک کا نام حقوق اللہ، دوسری کا نام حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے باپ کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر ہماری ماں کا کیا حق ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بستر پہ جو ہماری شریک حیات ہے اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے بطن سے جو بچے نکل رہے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، ساتھ میں رہنے والے ہمارے نزدیک جو پڑوسی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، ہمارے خاندان رشتہ دار برادر والوں کو کیا حقوق ہیں، گاؤں والے اطراف علاقے والوں کو کیا حقوق ہیں. یہ چیزیں داخل ہے حقوق العباد کے اندر. اور حقوق اللہ کیا ہے؟ اب سمجھو، حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے پوچھ تاچھ نماز کی ہوگی. حقوق اللہ کے اندر حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز اللہ کا حق ہے. آپ نہیں پڑھو گے اللہ کریم کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، وہاں تمہیں اس کا جواب دینا ہے، پوچھا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا اللہ کریم کے وہاں. یہ ہے کیا؟ حقوق اللہ. رمضان کے روزے کس میں سے ہیں؟ حقوق اللہ میں سے. اس کے اندر بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ کے اندر اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کی الفت ہے، آپ اپنے قلب کے اندر رکھتے ہیں. تو اللہ کریم نے کہا کہ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھیں. اب بتاؤ، آپ صبح نہ اٹھیں، کوئی آپ کو ڈنڈے برسائے گا؟ شہری میں کیوں نہیں اٹھے کوئی کہتا ہے؟
آپ کی محبت کی بات ہے، آپ اٹھ گئے کہ اللہ کریم نے ہمارے اوپر فرض کیے، سحری کھائی۔ اب روزہ آپ کے اندر کا ہے، آپ کھانا چاہیں تو کسی بھی ہوٹل کے اوپر چپے سے گئے، گاؤں والے آپ کو بالکل نہیں دیکھ رہے تھے، آپ دکان کے اوپر جائیں سموسے لے پولیتھین کے اندر اور جا کے کسی بھی جنگل یا کھیت کے اندر نکل جائیں، کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں، کوئی منع کرنے والا۔ لیکن اگر اندر ڈر ہے، نہیں کوئی دیکھنے دے گا، کریم اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کریم اللہ دیکھ رہا ہے نا، اس لیے کچھ نہیں کھاتے نا، اور کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں منع کر سکتا، پیسے آپ کے جیب میں، آپ کی کمائی ہوئی قیمت ہے، یہ کوئی نہیں منع کر سکتا آپ کو۔ لیکن آپ کے اندر محبت الفت ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نہ، آپ کھانا چاہیں کوئی چیز لے لیں، پیکنگ کرا لیں، گھر کے اندر کوٹری کے اندر جا کر ہی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کا ڈر ہے، ہم نہیں کھا سکتے، کیوں؟ روزے سے ہیں، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ حج کرنے جاؤ، تمہیں کوئی تمہارے پر جبر نہیں کرتا کہ تم ضروری حج کرنے جاؤ، نہ نہ، کوئی تم پہ ظلم نہیں کرتا، کوئی تم پہ تشدد نہیں کرتا، آپ کے اندر محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، جاؤ حج کرنے کے لیے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو بچپن سے لے کر کے جوانی تک اپنے 2-2 روپے جمع کرتے ہیں کہ ہم ان پیسوں سے حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ لوگوں کے اندر محبت ہے۔ اب یہ کوئی مسئلہ کسی دوسرے انسان کرے، اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے اللہ کریم پوچھے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ کریم پوچھے گا، حج پہ نہیں جاؤ گے وسعت کے بقدر تمہارے پاس پیسہ ہے تو اللہ کریم تم سے پوچھے گا۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں، ہٹے کٹے طاقتور ہو، رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، اللہ کریم تم سے پوچھے گا، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ تو اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلی پوچھ تاچھ جو ہوگی وہ کس کے بارے میں ہوگی؟ نماز کے بارے میں۔ اتنی بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ اور سمجھو مثال، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کتنی چیزوں پر ہے؟ یہ کتنے ہیں؟ 4۔ اس کو ملاؤ کتنے بنتے ہیں؟ 5۔ کتنی بنیاد ہو گئی؟ حضور نے فرما دیا، حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکاۃ شریف کے اندر جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ 5 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 5 بنتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کی یہ عمارت دیواروں پر کھڑی ہے نا؟ کھڑی ہے نا؟ اب بتاؤ مجھے، آپ نے ایک پلر ادھر دیا، ادھر توجہ رکھو گے آپ کو بات سمجھ آئے گی، ورنہ تو پھر بڑی مشکل پڑ جائے گی آپ کو۔ ایک پلر آپ نے ادھر کھڑا کیا، ایک آپ نے ادھر کھڑا کیا، آپ نے ایک ادھر کھڑا کیا، ادھر کھڑا کیا۔ اب بتاؤ، اگر آپ ان پلروں میں سے ایک پلر کو ہٹا دیں بیچ سے، چھت کے اندر وہ مضبوطی رہے گی؟ کمزوری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ جائے گی نا۔ اب اسی طرح سے آپ کو سمجھا دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے، مومن بنو گے؟ کامل مومن بنو گے؟ 2 باتیں اور 2 مثال سمجھ میں آنا چاہیے، حدیث سے بھی قرآن سے بھی سمجھا دی۔ ایک تیسری مثال عقلی سمجھو۔ آپ کے پاس جسم ہے نا، ایک بندہ ہے آنکھوں سے کانا، اسے آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑتا، کیا آپ کہو گے وہ مکمل انسان ہے؟ وہ کہو گے؟ نہیں، کہو گے انسان تو ہے لیکن اس کے اندر نقص ہے، عیب ہے، کاہے کا؟ کہ اسے صاف دکھائی نہیں پڑتا نظروں سے۔ کوئی بندہ ایسا ہو جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو یا ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہو تو وہ کیا لنجا بولا جاتا ہے تمہارے یہاں؟ آپ اسے مکمل انسان کہیں گے؟ نہیں، ہم اس کو تو ہاتھ سے لنجا ہے۔ کوئی بندہ ہو پیر سے کمزور ہو، اس کا پیر کام نہ کرتا ہو، کٹا ہوا ہو، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس کا پیر لگ رہا ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ جب آپ ایک انسان کے جسم کے اندر ایک حصہ کمزور پڑ جاتا ہے، آپ اس کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اسے غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا دل سے بتاؤ، جب حضور نے کہہ دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو جب آپ نے ان میں سے ایک بنیاد کو گرا دیا، ڈھا دیا، تو بتاؤ آپ مومن مکمل بنے؟ بتاؤ
آپ باہر کہتے ہو مسلمان ہیں، ہمارا نام محمد سفیان ہے، لیکن کام کیا مسلمانوں والے کر رہے ہو؟ مفتی منظور صاحب نعمانی، ان سے ایک وکیل نے سوال کیا تھا کہ حضرت ایک بات بتاؤ، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں بھی کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ بھی کہتے ہو اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ بھی مانتے ہو، اب ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے مسلمان کہو گے؟ مفتی منظور صاحب کہنے لگے نہیں۔ کیا کہنے لگے؟ میں تمہیں مسلمان؟ وکیل کہتا ہے کہ میں تمہیں مسلمان، مفتی اب کیا کرے؟ میں تمہیں مسلمان نہیں کہتا۔ وکیل کہتا ہے کہ آپ مجھے مسلمان کیوں نہیں کہیں گے؟ بھائی اللہ کو تم بھی مانو، اللہ کو ہم بھی مان رہے ہیں، حضور کو تم بھی مانتے ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم مسلمان ہو، ہمیں مسلمان نہیں کہتے، کیوں؟ مفتی صاحب کہنے لگے دراصل بات یہ، تو اللہ کو بھی مانتا ہے اور پیغمبر کو رسول بھی مانتا ہے، تو اللہ کو بھی مانتا ہے، محمد کو رسول بھی مانتا ہے، لیکن تو نہ اللہ کی مانتا ہے نہ اللہ کے رسول کی مانتا ہے۔ سمجھو بات کیا کہا؟ نہ تو اللہ کو تو مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ، بات سمجھو، میں توجہ ادھر رکھو گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ مشکل پڑ جائے گا سمجھنے کے لیے۔ کیا کہا مفتی صاحب نے؟ کہ تو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتا ہے لیکن رسول نے احکام کیا جاری فرمائے ہیں تو ان کو نہیں مانتا۔ اگر تو اللہ نے جو احکام بتائے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر کے ذریعے سے، اگر تو ان پر عمل کر لے تو میں تجھے مومن تسلیم کرتا ہوں۔ اب بتاؤ، جب وہ ایک کافر مومن نہیں ہو سکتا تو ہم محمد سفیان، محمد سلمان، محمد اسماعیل نام رکھ کر کے اللہ کے احکام کو ٹھکرا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ روگردانی کر کے مومن رہ سکتے ہیں؟ بولو، نقص آیا کہ نہیں آیا؟ ایک انسان کے جسم کے اندر آنکھ خراب ہے تو نقص پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا؟ ایک انسان کے اندر پیر ٹوٹا ہوا ہے، نقص آیا کہ نہیں آیا؟ اب بتاؤ، جب اس کے اندر نقص آ گیا وہ مکمل جسم والا نہیں کہلاتا ہے، تو آپ جب کہتے ہو کہ مسلمان، اور مسلمان کی جو صفات ہیں آپ ان کو چھوڑ دو، ان میں سے کسی ایک کو مومن بنو گے کامل؟ اس لیے اگر کامل مومن بننا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا میں یوں ہی بات کر رہا ہوں؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بتاؤ، ورنہ بتاؤ میں واقع دعوانہ کر دوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، تو کیا بتایا رب کے قرآن نے؟ او لوگوں، الذین یؤمنون بالغیب، اے مسلمانوں تم ہی غیب پر ایمان رکھتے ہو نا، کافر ایمان نہیں لاتا غیب پر۔ وہ کہتا ہے کہ ہم آج ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، کل دوسرا جنم لے کر کے ان کے گھر میں پیدا ہو جائیں گے، وہ تو یہ کہتا ہے۔ کافر کہتا ہے کہ ہم نے فلاں کو آگ کے اندر جلا کر کے ختم کر دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، اب کوئی بات ہی نہیں رہی، انسان ہی نہیں بچا۔ تمہارے یہاں لوگوں کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں اس لیے تمہارے وہاں حساب و کتاب ہوگا، ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم لے گئے اپنے مردے کو گنگا کے اندر بہا دیا، کام ختم۔ کہتے ہم نے آگ کے اندر جلا دیا، کام ختم۔ میں بریلی کے اندر رچھا میں تھا، نینی تال روڈ پہ میرا بیان تھا ایک جگہ، تو وہیں پر ایک صاحب آ گئے، ایک میل والے بڑے، شکیل بھائی نام کے ایک صاحب آ گئے، بڑے سیٹ والے آدمی ہیں، کہنے لگے مفتی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ بیان کے بعد میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے مفتی صاحب پہلے تو یہ بتاؤ عالم برزخ کیا چیز ہے، پھر میں دوسری بات آپ سے کروں گا۔ میں نے کہا بھائی عالم برزخ کہتے ہیں کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں یعنی ہمیں موت آ جاتی ہے، ہمیں ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے ہم جو دوبارہ اٹھائے جانے تک، یعنی جو ہم قبر کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے قیامت سے پہلے کی، وہ زندگی کیا کہلائے گی؟ عالم برزخ کیا کہلاتی ہے؟ ہم اس وقت ہیں کہاں پر ہیں؟ عالم دنیا کے اندر۔ کہاں ہیں؟
عالم دنیا کے اندر جب یہاں سے مر کے لوگ ہمیں قبر کے اندر رکھ دیں گے کون سا عالم شروع ہو جائے گا؟ عالم برزخ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جب آخرت کے اندر اٹھائے جائیں گے وہ عالم کون سا ہوگا؟ عالم آخرت. ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں عالم آخرت. اور آخرت سے پہلے کا جو وقت ہے، مرنے کے بعد کا، دنیا سے جانے کا، وہ وقت کیا کہلائے گا؟ عالم برزخ. اور ابھی کہاں ہے؟ عالم دنیا میں. اور اس سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. کہاں تھے؟ اب میں کتنی میں واللہ بتا رہا ہوں، واللہ رب کی قسم مجھے بیٹھا ہوں، ہر بات کے اندر اتنے نکات مل رہے ہیں، اگر ساری رات بھی ہو تب بھی کچھ نہیں. یہ بات بہت ہی زیادہ طویل ہے. ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ نکل پڑتا ہے. اب عالم ارواح کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی، چلو انشاءاللہ پھر کبھی وہ ذکر کریں گے. تو میں کیا بتا رہا تھا کہ عالم برزخ کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ برزخ کیا ہے. میں نے بتایا کہ عالم برزخ جو آنکھیں دنیا سے بند ہوتی ہیں ہماری، ہم قبر کے اندر رکھے جاتے ہیں آخرت سے پہلے، دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے، یہ وقت کیا کہلاتا ہے؟ عالم برزخ. بھائی ذرا اس کو ایکو کم کر دو، لوگوں شاید بات کم سمجھ میں آ رہی ہے، ہلکا سا ایکو کم کر دو. تو کیا کہا؟ یہ کیا بنتا ہے؟ عالم برزخ بنتا ہے. اس نے پھر کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ قبر کے اندر جو مردہ رکھا جاتا ہے اس کا جسم تقریباً مہینہ بھروں کے اندر تو مٹی کھا ہی لیتی ہے، شاید 3 دن کے بعد میں اس کا جسم قبر کے اندر پھٹ جاتا ہے. اس کے بدن پر جو گوشت ہے وہ قبر کی مٹی 1 مہینے کے اندر کھا کے ختم کر دیتی ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچتا ہے. دیکھو کتنا باریک سوال ہے، ذرا توجہ رکھنا ادھر. کہتا ہے کہ تو قبر اس کو 1 مہینے کے اندر اس کے جسم کو، گوشت کو ختم کر دیتی ہے. اور رہ گیا ہڈیوں کے ڈھانچے کا مسئلہ، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی 100 سال کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے بتاؤ، آپ لوگ کہتے ہو کہ قبر کے اندر حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، حضور کی حدیث بھی ہے، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے جلد ثانی کے اندر. تو کہا گیا آپ لوگ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اگر انسان کے اعمال اچھے، اس سے وہاں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو پھر اسے کیا ثواب دیا جائے گا، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے تو اسے پھر سزا دی جائے گی. میں نے کہا ہاں جی بات ٹھیک ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے. کہتا ہے پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب کس کو دیں گے؟ بھائی گوشت، ثواب سمجھنا کیا کہتا ہے؟ بھائی گوشت جسم کا مسئلہ تھا تو قبر کے اندر یہ جسم رکھ دیا گیا، قبر کی مٹی نے اس جسم کو گلا سڑا کر کے ختم کر دیا، کیڑے مکوڑے کھا لیا. اگر آپ کہو کہ ہڈی کے اوپر عذاب ہوگا تو 100 سال کے بعد تو ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اب بتاؤ کیا بچتا ہے؟ کس کے اوپر ہی؟ اچھا ٹھیک، ابھی بھائی نے کہا روح. اب سمجھو روح کیا چیز ہے. روح کی 3 قسمیں ہیں، پھر انشاءاللہ کی ذکر کریں گے. تو روح کی 3 قسموں میں سے ایک قسم قبر کے اندر ضرور موجود رہتی ہے. ٹھیک، اسے سمجھ لو، پھر کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. بہت باری نکات ہے، اصل میں وقت بہت 11 بجنے والا ہے، شاید 11 بجے سے نائٹ کرفیو بھی لگ رہا ہے، وقت بہت کم ہے. 10 منٹوں میں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں کیا بتا رہا، تو عالم برزخ کے اندر آپ یہ کہیں گے کہ انسان کا جسم جو گوشت تھا اسے تو قبر کی مٹی نے ختم کر دیا. اب بچی ہڈیاں، ان ہڈیوں کو بھی قبر کی مٹی 100 سال کے بعد ختم کر دیتی ہے. اب بتاؤ ثواب کس پر ہوگا اور عذاب کس پر ہوگا؟ کیا بچا؟ کس پر ہوگا؟ میں نے کہا مجھے ایک مثال سے بات سمجھاؤ. کہتا جی کیا؟ میں نے کہا ذرا توجہ ادھر رکھیو. آپ یہ کہتے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک شخص سو رہا ہے، مثال سمجھنا تھوڑی دیر کے لیے. آپ ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، ایسے ہی نا؟ آپ ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو فصل کتنی تیار ہوئی اور کتنی جل کر ختم ہو گئی. آپ ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ہماری دکان کے اوپر کتنے کسٹمر آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ لوگ سامان کتنا لا رہے ہیں کتنا لے جا رہے ہیں. یہ نا، ان آنکھوں سے لقمے بھی دیکھ رہے ہو، ساری چیزیں دیکھ رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو تمہارے اوپر کھول دیا ہے، اس لیے تم جانتے ہو کہ دنیا کے اندر فلاں چیز آ رہی، فلاں چیز جا رہی، فلاں ٹوٹ رہی، فلاں ختم، ایسے ہی ہے نا. وہ عالم برزخ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو ہمارے لیے کھول دیا ہے.
اب عالم آخرت کا منظر کیسا ہوگا؟ ہم تو صرف یقین کرتے ہیں غیب کی باتوں پر. ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا. عالم ارواح میں ہماری حیت کیسی تھی، ہماری کیفیت کیسی تھی، ہم نے دیکھی، لیکن یقین کرتے تھے عالم ارواح میں، تبھی ہمارا وجود عمل کے اندر آیا ہے. آپ نے عالم ارواح کو بھی تسلیم کر لیا، عالم آخرت کو بھی مانتے ہو. تو اسی طرح سے جس طرح سے میرے کریم اللہ نے عالم آخرت کے نظام کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، عالم ارواح کی چیزوں کو کریم اللہ نے ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے عالم برزخ کے احکام کو بھی ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. ہمیں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں. کہتے ہیں پھر بھی، میں نے کہا چلو اچھا مثال سمجھو. مرچا کے اندر مسجد فاطمہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اسی کے قریب مکان کا. تو میں نے کہا مثال سمجھو معمولی سی، آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے پاس میں ایک شخص سو رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہو کہ میں نے فلاں چیز کھائی اور میں یہیں پر بیٹھا ہوں 2 گھنٹے سے، لیکن آپ کے پاس میں ایک شخص سو رہا ہے، وہ نیند سے بیدار ہوا، آپ سے کہتا ہے کہ میں ابھی خواب کے اندر لندن گیا تھا، وہاں کے گورنر سے ملا تھا، اس نے میرے لیے ایسا ناشتے کا انتظام کیا، ایک سے ایک اعلیٰ قسم کی ڈشیں لگائیں. آپ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ جھوٹ بول رہی ہے یہ کہتے ہو؟ کیا نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہو؟ بھائی تو بات صحیح کہہ رہا ہے، لیکن تو کب گیا تھا؟ خواب میں گیا تھا. حقیقت میں تو یہی تو پڑا سو رہا ہے، لیکن خواب میں. تو جس طرح سے یہ جو خواب دیکھ رہا ہے تمہارے پاس لیٹا ہوا، اس کے اندر کی کیفیت کو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن جو بتا رہا ہے اس کی بات پہ عمل کرو گے کہ تم نے خواب کے اندر چیزیں دیکھی، حالانکہ بیٹھا ہمارے پاس ہے اور تیر کے لندن آ گیا، عالیشان ڈشوں کو بھی دیکھ کے آ گیا، کھانے کو بھی دیکھ کے آ گیا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے مردہ پڑا ہوتا ہے، مرا ہوا، ہم اس کے کفن دفن کا بھی انتظام کر رہے ہوتے ہیں، رونے والے رو بھی رہے ہوتے ہیں، سارا کا سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مردے کے اوپر کیا گزر رہی ہے وہ جان رہے، ہمیں نہیں پتا. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ صرف لاش ہمارے سامنے پڑی ہے، یہی دیکھ رہے ہیں نا. قبرستان کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پر صرف مانجر پڑی، کچھ مجھے دکھائی نہیں پڑتا، حالانکہ اس کے اوپر گزر رہی ہے. اب کیا گزر رہی ہے وہ تو وہی جان سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم برزخ کے نظام کو، عالم آخرت کے نظام کو اور عالم ارواح کے نظام کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. اسی کے اوپر یقین کرنا یہی غیب ہے. اب بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ آ رہی؟ وہ کہنے لگے، تو میں نے کہا اس کے اندر زیادہ گہرائی اور گہرائی کے اندر فکر نہ کرو. اگر زیادہ گہرائی کے اندر جاؤ گے تو امید قوی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، راہ سے بھٹک نہ جاؤ. اس لیے پیارو، جب غیب کی بات کے اوپر یقین کرتے ہو تو اس بات کے اوپر یقین کرو کہ اللہ کریم نماز پڑھنے کے اوپر بھی ہمیں ثواب دے گا. سمجھ رہے؟ بات نہیں سمجھ آ رہی ہماری؟ جی، دل کے اندر بٹھاؤ اس بات کو، صدق دل سے اس بات کے اوپر یقین کرنا، اسی کا نام ہے. اچھا، ابھی اگر مسجدوں کے باہر یہ شروع ہو جائے کہ جو نماز پڑھنے جائے گا اس کو 100 روپے ملیں گے، تو کوئی آدمی مزدوری کرنے نہیں جائے گا. ہر آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور یہ کہے گا مجھے وہاں 500 روپے ملیں گے. فجر میں پڑھیں گے 100 روپے ملیں گے، ظہر میں پڑھیں گے 100 روپے ملیں گے. لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ کریم نے ہماری نظروں سے ثواب کو اوجھل کر دیا ہے. وہ ثواب کیسا ہے، اللہ ثواب کیسا دے گا، یہ اللہ کریم کو پتا ہے. تو جیسی ہماری نمازیں ہوں گی اللہ کریم ہمیں ویسا ثواب دے گا. ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اور رٹی ہوئی سورہ فاتحہ اور ثنا پڑھ کر کے چلا جاتا ہے، ایک اس کا ثواب ہے. ایک آدمی رب کا قرآن پڑھ رہا ہے اور سکون سے نماز پڑھتا ہے، ایک اس کا ثواب ہے. ایک بندہ وہ ہے رب کا قرآن پڑھتا ہے روتا ہے، رب کا قرآن پڑھ رہا ہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بدن کے اندر کپ کپی تاری ہے، سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہیں. تو تینوں کے ثواب کے اندر فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ چونکہ نوعیت کے اندر فرق ہے، پڑھنے کے اندر فرق ہے.
اس لیے اللہ کریم کے سامنے جب اپنا سر جھکاؤ تو کیفیت ایسی ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو کیسی بات کرو گے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ایسی کیفیت بناؤ نماز پڑھنے کی، مزہ پھر آئے گا عبادت کا۔ اب میں تمہیں بتاؤں، ہمارے یہاں تو لوگ نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں، نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں، فکر لائق نہیں ہوتی، اور شیطان اس چکر میں ہمیں پھنسا دیتا ہے، یار فجر چھوڑ دی تھی، زور پڑھنے جاؤ گے، کیسے جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں کے اندر جو آنسو آتا ہے اس کے گرنے سے پہلے جو ڈبڈبی آنکھوں کے اندر بھر آتی آنکھوں آنسو کی، اللہ کریم اس ڈبڈبی کے آنکھوں کے اندر آنے سے پہلے تمہیں معاف فرما دیتا ہے۔ ساری کائنات کے اندر آپ چکر لگاؤ، دوڑ جاؤ عدالت کے اندر، کورٹ کچہریوں کے اندر، اور پتہ ہے ان کچہریوں کے اندر جاؤ اور جا کر اگر آپ کے حصے میں ایک کیس درج ہے چوری کا، ڈکیتی کا، زناکاری کا، تو پتہ کیا ہوگا؟ وہ جج عدالت تمہیں بری کر دے گی، چھوڑ دے گی، لیکن پتہ ہے تمہاری جو فائل ہے نا وہ جلا کے راکھ نہیں کرے گی، اسے نیچے دبا دے گی۔ جب کبھی پھر اس علاقے میں چوری کا مسئلہ پیش آئے گا تو پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ تم نے پہلے چوری کی تھی، ہو سکتا ہے تمہارے اندر کا چور پھر سے جاگ گیا ہو اور تم نے پھر چوری کی ہو، اس لیے فائل نیچے دبائی جاتی ہے، ختم نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ لوگ مر جاتے ہیں فائل پھر بھی محفوظ رہتی ہے، ہڈیاں گل سڑ گئی، ختم ہو گئی، لیکن عدالت کے اندر فائل محفوظ ہے۔ اللہ کریم کا وہ دربار ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کریم سے معافی مانگ لو تو رب کی قسم کہتا ہوں اٹھا کر کہ اللہ کریم ہمیشہ کے لیے اس فائل کو ختم کر دیتا ہے۔ صرف ایک واحد دربار اللہ کریم کا ہے، لیکن ہمارے مسلمان کو شیطان ایسا الجھا دیتا ہے، یار فجر زور میں نہیں گئے تھے، اثر میں کہاں جا رہے ہو، کیسے جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ نانا، جب دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو، لا حول پڑھ کے کریم اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کر دو، سر جھکا دو، اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ میں تمہیں بتاؤں، ہمارے یہاں لوگ تو نماز چھوڑتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ پتہ ہے کیسا دور خلافت؟ کہ اچھے اچھے ظالم و جابر بھی کانپتے تھے، فاروق اعظم کا نام سن، بدن کے اوپر کپڑوں پر پیوند تو لگے تھے لیکن ایک سے ایک ظالم اور جابر ڈرتے تھے، کانپتے تھے، ان کے جسموں کے اندر تھر تھری تاری ہو جاتی تھی، کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، تھر تھراتے تھے ان کے جسم۔ ایسا حاکم تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت اپنے ڈبے کے اندر تیل لے کر کے جا رہی تھی، بوڑھی تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی، اچانک سے ٹھیس لگی، بوڑھی عورت زمین پہ گرتی ہے، ہاتھ میں جو ڈبہ تھا جس میں تیل تھا وہ ڈبہ بھی زمین پر گرتا ہے۔ جو ہی ڈبہ زمین کے اوپر گرتا ہے، ڈبے کے گرتے ہی آپ بتاؤ زمین کے اندر تیل گرے اسے جذب کر لے زمین، پیٹرول گرے زمین اسے اپنے اندر لے لے، پانی گرے زمین اسے اپنے اندر لے لے، ڈیزل گرے زمین اسے اپنے اندر لے، گویا کہ زمین کے اوپر وہ چیز جس کے اندر سیلان ہوتا ہے جیسے ہی گرتی ہے زمین اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے تیل گرا تو زمین نے کیا کیا؟ اپنے اندر اس کو جذب کر لیا۔ اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ زمین اسے اپنے اندر جذب جو ہی کرتی ہے نا، بوڑھی اماں، اللہ غنی کیسا دور خلافت رہا ہوگا فاروق اعظم کا، کیسا وقت رہا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کیسا عظیم رہا ہوگا۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بوڑھی اماں دوڑی ہوئی پہنچی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کیا کہتی ہے؟ امیر المؤمنین، میں ایک غریب عورت ہوں، کمزور ہوں، مجھے ٹھیس لگی، زمین نے اپنے اندر تیل کو جذب کر لیا، اب بتاؤ میں اپنی ہڑیا کہاں سے پکاؤں، کھانا کہاں سے پکاؤں؟ فاروق اعظم نے کہا اچھا لکھی چٹ۔
فاروق اعظم نے چٹ لکھی تھی، دریائے نیل جاری ہوئی تھی مصر کے اندر، لوگ اس دریا کو جاری کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو بھیٹ چڑھاتے تھے، اپنی لڑکیوں کو اس تالاب کے اس ندی کے حوالے کرتے تھے، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اس حصے کے اوپر مسلمان گورنر بن کے ایک صحابی پہنچا ہے نا، اور لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی یہ لڑکیاں کیوں سجا رہے ہو، پتا ہوا کہ فلاں دن فلاں دریا کو اسے بھیٹ دینی ہے اس کی، انہوں نے فوراً لکھی درخواست فاروق اعظم کے پاس، حضرت یہاں مسئلہ یوں ہے، فاروق اعظم نے چٹ لکھی اور کہا دریا کے اندر ڈال دو انشاءاللہ پانی جاری ہو جائے گا۔ فاروق اعظم نے چٹ لکھی تھی جو آج تک جاری ہے، کبھی نہیں سوکھی، ورنہ وہ فاروق اعظم سے پہلے وہ ندی سوکھ جایا کرتی تھی، اسے دریائے نیل بولا کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چٹ سے وہ دریا جاری ہوئی تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ چٹ لکھ کر کے دی نا، جیسے ہی لکھ کر کے دی، لکھتے ہی وہ عورت گئی، فاروق اعظم نے کہا اس چٹ کو لے کر کے جاؤ اور جس جگہ کی زمین نے تمہارے تیل کو لیا ہے نا اس کے اوپر رکھو جا کر کے، زمین تیرا تیل واپس کر دی۔ فاروق اعظم کی لکھی ہوئی چٹ بوڑھی عورت لے کے گئی، زمین پر رکھی، زمین نے تیل واپس کر دیا۔ تاریخ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ نامعلوم کیا لکھا تھا فاروق اعظم نے اس پرچی کے اندر، کہ آج تک تو ایسا مسئلہ دیکھا نہیں گیا کہ زمین جو چیز اپنے اندر جذب کر لے پھر اسے واپس کرے، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا گیا، آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر بڈھی نے اپنا تیل ڈبے کے اندر رکھا، پرچی اٹھا کے دیکھا کہ واللہ غنی کیا لکھا تھا اس پرچی کے اندر، لوگوں دل تھام کے سننا، اس پرچی میں لکھا تھا اے زمین اس بوڑھی اماں کے تیل کو واپس کر ورنہ تیرے اندر بے نوازی کو دفن کروا دوں گا۔ کیا کہا؟ اے زمین اس بوڑھی اماں کے تیل کو واپس کر ورنہ تیرے اندر بے نمازی کو دفن کروا دوں گا۔ زمین کانپ اٹھی، تھر تھرا اٹھی اور بوڑھی اماں کے تیل کو واپس کر دیا۔ مسلمانوں میں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کی عبادت کو چھوڑتے ہوئے، اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہوئے، خدا را تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرو۔ ہم مومن کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، مسلمان کہتے ہیں، اور پھر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے گھروں کو ویران۔ تمہیں ایک مسجد گئی ہے، بابری مسجد ایک گئی ہے، ایک، ہزاروں مسجدیں دشمنوں کے نشانے پر ہیں، ہزاروں مسجدیں، کتنوں کو بچاؤ گے؟ اگر اللہ کے گھروں کو بچانا چاہتے تو ان گھروں کو آباد کرنا شروع کر دو۔ ان گھروں کو تم نہیں آباد کرو گے، اللہ کریم تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دے گا، ظالم طاقتیں تمہارے سروں کے اوپر راج کریں گی، رو گے، چلاؤ گے، تڑپو گے، اے کریم اللہ اس ظالموں سے ہمیں نجات دے دیجئے، رو گے۔ لیکن مسجدیں بناؤ گے تم، زمینیں تم خریدو گے، ان کے اندر نقش و نگار پھول پتیاں تم بناؤ گے، لیکن ان مسجدوں کو تمہارے ہاتھ سے چھینیں گے کافر، وہ لوگ جنہیں پیشاب کر کے استنجا کرنا نہیں آتا، جو لوگ اپنی ماں کے ساتھ شراب پی کر زنا کرتے ہیں، اپنی بہنوں کی عزت اور ان کے وقار کو مجروح کرتے ہیں، وہ ان اللہ کے گھروں کو چھینیں گے تمہارے ہاتھوں سے۔ اس لیے مسلمانوں خدا را اللہ کے واسطے ان گھروں کو آباد کرو، ان گھروں کو آباد کرو۔ نہیں آباد کرو گے، بابری مسجد ہے کہیے نا، جاؤ ہریانہ کے اندر دیکھو کتنی مساجد ایسی ہیں، میں پہنچا ہوں جہاں پر ظالموں نے منبر و محراب کے پاس میں اپنے جانوروں کو باندھنا شروع کیا، ان کے بیل اور بھینسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ واللہ بتا رہا ہوں، واللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر، جھوٹ نہیں بول رہا میں، کبھی جا کر دیکھو۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ امام صاحب کی ذمہ داری نماز پڑھ، امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کریم کا امام صاحب اپنا حساب دیں گے، اپنا حساب، تمہارا حساب کوئی نہیں دے گا۔ بہت سخت پوچھ تاچھ ہونے والی ہے، وقت آنے والا ہے، دور مت جاؤ۔ اللہ کریم ایک ایک اینٹ کا حساب لے گا، ایک ایک اینٹ کا، کہ ہمارے گھروں کو ویران کیا تھا نا تبھی کافروں نے ان کو چھینا تھا تمہارے ہاتھوں سے، اور تم کیا کہتے ہو؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کھیت کا وقت ہو گیا، کھیت بونے گئے تھے صبح،
اس پیٹ کے لیے، اس توندی کے لیے صبح 4 بجے اٹھ کر سردیوں کے اندر کھیت کو بچانے پہنچ جاتے ہو؟ کریم اللہ کے سامنے 2 سجدے نہیں کر سکتے؟ اللہ کے سامنے رو نہیں سکتے؟ پیارو، اس کریم اللہ کے سامنے رونا سیکھ لو. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے. خدارا اللہ کے واسطے میں تمہارے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اللہ کو منا لو. روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو. اللہ کریم روٹھا ہوا ہے. تمہیں پتا ہے ہم نے اس دنیا کو گناہوں سے ایسے بھر رکھا ہے، اتنا بھر رکھا ہے کہ اللہ کریم کا عذاب جوش کے اندر آتا ہے. اللہ کریم آسمان سے آگ کے انگارے برسانے کا فیصلہ فرماتا ہے، لیکن پھر کوئی اللہ سے عشق لڑانے والا، اللہ سے پیار کرنے والا، راتوں کی تاریکی اور سناٹوں کے اندر اٹھ کر جب تم اپنے گھروں کے اندر سو رہے ہوتے ہو، کریم اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر رو رہا ہوتا ہے. کریم اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے. اس کی بدولت اللہ کریم اپنے عذاب کو واپس کر لیتا ہے. پیارو، ابھی وقت ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کر لو. ابھی وقت ہے، ورنہ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، چاہو گے سجدے کرنا نہیں کر سکتے. وقت ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. بہت جلد انشاءاللہ، بس مکمل کر رہا ہوں. اس لیے اس کا خیال کرو کہ اللہ کریم کے گھروں کو ویران مت کرو. تقاضا ان کا تقاضا ہے، تقاضا ان کا، بوڑھے بیچارے تقاضا ان کا سونے کا. وقت بھی ہو گیا. اس لیے پیارو، آج سچا وعدہ کرو. رات کی تاریکی سناٹا ہے، ہاتھ اٹھا کر سچا وعدہ کرو کہ کریم اللہ، اب ہم لوگ نمازیں انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک نہیں چھوڑیں گے. پکا وعدہ کرو. کسی کی انشاءاللہ نہیں آ رہی ہے، کہیں اللہ قبول نہ فرما لے، سردیوں کے اندر اٹھنا نہ پڑ جائے ٹھنڈے پانی سے. میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کی عمر تقریباً رہی ہوگی اسے 40 سال. میں ایک جگہ نماز پڑھا کے فارغ ہوا، لوگوں نے اصرار کی نماز پڑھی میں نے، تو مجھے آتے کہتے مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بہت باریک مسئلہ ہے. میں نے کہا جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب کہ کوئی گنجائش ہے کیا کہ ہم اگر صبح تہجد کے وقت تیمم کر لیا کریں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ جاڑا لگتا ہے. میں نے کہا اگر ڈاکٹر نے تمہیں بتایا ہے کہ اگر تم ٹھنڈے پانی کا استعمال کرو گے بیمار پڑ جاؤ گے، یا تمہارے بیماری لگ جائے گی، یا اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ تمہارے اعضاء شل ہو جائیں گے، مطلب اعضاء جم جائیں گے، تو پھر اس صورت کے اندر تم تیمم کر سکتے ہو. لیکن اگر راحت کے لیے چاہو کہ ہمیں آرام ملے، ہم بستر سے اٹھے فوراً تیمم کر لیں، سجدے جھکا لیں، نہیں ہو سکتا ایسا. اس لیے پیارو، خدا را اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، گھروں کو بھی آباد کرو، اللہ کے گھروں کو بھی آباد کرو. گھروں کو آباد کرو ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اور اللہ کے گھروں کو آباد کریں مرد. خوب سن لو غور سے. وقت پھر بہت زیادہ ہو گیا، میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، بہت وقت میں نے لے لیا. اس لیے پیارو، باتیں تو بہت ساری تھی، ایک آیت کے اندر کتنا وقت بتاؤ لگ گیا. میں کیا بتانا چاہ رہا تھا، کتنا وقت ہو گیا، وقت معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کریم سے دعا کرو، اللہ کریم ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور سب کے سب عہد کرو کہ ایک کریم اللہ، آج یہ پروگرام اس طرح سے ہوا ہے، انشاءاللہ ہم سب کے سب آئندہ اس سے بڑا پروگرام کرائیں. سچا عہد کرو، سچا عزم کرو. دیکھو، اگر یہ ذمہ داری کسی ایک کے سر دے دی جائے کہ یہ پروگرام آپ کریں اپنی طرف سے، کتنا بھاری کام بتاؤ ہے. 20 25 30 ہزار روپے، 50 60 1 لاکھ روپیہ بتاؤ آدمی کیسے لگائے گا. لیکن اگر وہی 200 لوگ مل کر کے 100 روپے دینا شروع کر دے، کوئی بہت بھاری کام ہے؟ کوئی بھاری کام نہیں، بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مائک ہے، ایک آدمی لائے تو کئی ہزار کی بیٹھے گی جا کر کے، تو اس کی یہ سمجھ رہے بڑی پونجی کمائی ہوئی جو ہی خرچ ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو کیا کرے، اس نے 100 روپے ڈالے، 100 دوسرے نے، اس طرح سب نے مل کے آپس میں ہاتھ بٹایا تو یہ مائک لگے گی جیسا کہ ایک آنے کی آ گئی ہے، کوئی بہت محسوس نہیں ہوگا. اس لیے صرف دل سے عہد کرو کہ کریم اللہ،
آج یہ پروگرام سجایا ہے، ان علماء کے چہروں کا ہم نے دیدار کیا ہے۔ ایک کریم اللہ آئندہ پھر انشاءاللہ العزیز اسی طرح کے پروگرام سجائیں۔ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرو، انشاءاللہ کہو۔ رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، اللہ کریم تمہاری انشاءاللہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کریم تمہاری انشاءاللہ کو قبول فرما لے گا۔ مقبولیت کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس لیے اللہ کریم سے آج میرے سامنے اچھا ایک بات اور سمجھو، بس چند منٹوں میں انشاءاللہ، سوا تک انشاءاللہ بات صرف 3 منٹ رہ گئے، چلو بات مکمل کر دوں گا۔ سنیے، آپ کی جیبوں کے اندر جو پیسہ آتا ہے نا، کتنی محنت کا آتا ہے؟ کبھی سوچتے ہو کتنی محنت کا آتا ہے؟ لیکن اس پیسے کو دینے والا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ آپ کہو گے یار اللہ کیسے دیتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک دکان پر تو ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ دے گا پیسہ، ایسے کیسے؟ یہ بتاؤ، آپ صبح سے لے کر شام تک دکان پر بیٹھے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسٹمر کو، کسی گراہک کو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا نہ کرے کہ فلاں سامان آپ کی دکان پر ملے گا، وہ گراہک آئے گا تمہارے پاس؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ، ہم علامہ خضر، ہم دارالحدیث میں بیٹھے ہوئے تھے دیوبند کے اندر، علامہ خضر کہنے لگے ایک بات، بڑے عجیب بات کہی، ایک شعر کہا، نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل۔ کیا شعر کہا؟ نشہ شراب میں ہوتا ناشتی بوتل۔ علامہ خضر کشمیری، علامہ انور شاہ کشمیری کے پوتے کیا کہنے لگے کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، یہ تو مستی اپنی ہے کہ ناشتے ہم ہیں۔ اگر شراب کے اندر نشہ ہو تو دکان کے اندر جتنی بھی بوتلیں ہیں سب کی سب لڑتی پھرے، سب کی سب لڑے، ایک بوتل بھی دکان کے اندر نہیں ملے گی، سب بوتلیں کوئی ادھر گلی میں ٹہل رہی، کوئی ادھر گلی میں ٹہل رہی، یہ کیفیت ہوگی، لیکن اس میں نشہ نہیں۔ یہ مدہوشی، یہ مستی تو انسان کے جسم کے اندر اسے پینے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر تمہاری نظروں کو کوئی تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جسے دیکھ رہے ہو وہ اچھا ہے، دراصل بات یہ کہ اللہ کریم نے اس کے حسن کو تمہاری نظروں کے اندر ڈال دیا ہے کہ تم اسے دیکھتے ہو تو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم دکان پر بیٹھے ہیں تو ہم پیسہ خود کما رہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کریم نے آنے والے کسٹمر کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ فلاں دکان سے سودا خریدو۔ اس میں کمال تمہارا نہیں کہ تم صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہو۔ اس لیے پیارو، اللہ کے واسطے جو تم کمائیاں کماتے ہو اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے بھی چنو، اللہ کے گھر کے لیے بھی چنو، اور ان وارثان انبیاء کے لیے بھی چنو، علماء کے لیے بھی چنو، ان کا بھی حق ہے تمہاری کمائیوں کو۔ تمہارے بچوں کو قال اللہ قال رسول، اللہ اور رسول بتا یہ رہے ہیں تو پھر تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی کمائیوں کا ایک حصہ ان علماء کے اوپر بھی خرچ کرو، کبھی ہدیے کے ذریعے، کبھی تحائف کے ذریعے، کبھی مسافر میں کچھ پکڑا گئے، کبھی اپنے بچوں کا 10 سوٹ لیے، ایک سوٹ بڑی صاحب کے لیے لے لیا، کیا بری بات ہے؟ اپنی ٹوپی لی، ایک ٹوپی بڑی صاحب کے لیے لے لی، کیا بری بات ہے؟ اپنے گھر کے لیے ہم نے سبزیاں خریدی، آدھا کلو ٹماٹر آلو بڑی صاحب کے لیے خرید لیا، کیا بری بات ہے؟ کوئی گھٹ نہیں جائے گا، اللہ کریم اور برکت دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ ایسا؟ انشاءاللہ پکی بات کرو، پکی بات، چونکہ رات کا آخری پہر اللہ کریم سب کی انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ بلند آواز سے کوئی انشاءاللہ ہم سب کے سب ان ساری باتوں پر عمل کریں گے۔ دعا کر لیجیے۔ دیکھو بھائی، دعا کرنے کی جو حیت ہے وہ کس طرح دعا کرو گے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ دعا تو ایسے کرتے